بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز، میں ہوں مشتاق کھرل اور اس وقت ہم موجود ہیں سیف کیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ اسلام آباد میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ان کی کلینکل سائیکالوجی کی ایک ٹیم موجود ہے. یہاں پر جو سیف کیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل ہے، یہاں پر ایسے مریض لائے جاتے ہیں جو مینٹلی یا تو ڈیزیز ہوتے ہیں، ان کی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے، یا پھر ایڈکٹ یا یوزرز ہوتے ہیں. تو جب ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو ہم کلینکل سائیکالوجسٹ عمر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس پیشنٹ کا جو ٹریٹمنٹ کا پروسیجر ہے وہ کیا ہے یہاں پر. جی عمر صاحب. بہت شکریہ، اور ناظرین کو بھی میرے طرف سے سلام. سب سے پہلے جو سر آپ نے سوال کیا، یہاں پہ دو قسم کے پیشنٹس آتے، ایک نفسیاتی بیماری کا شکار اور دوسرے ہے ایڈکشن یا نشے کے مرض کے حوالے سے. تو ان کی جو یہاں پہ انٹرونشن پروسیس ہے یا جس کو ہم علاج کا سلسلہ ہے، وہ بھی دو قسم کا ہے اور دونوں پیشنٹس کے لیے الگ الگ طریقہ ہے. سب سے پہلے ایک مریض تب آتا ہے، سب سے پہلے میں ایک اور بات کر رہا ہوں جو بہت ضروری ہے ادھر کرنا، کہ ہماری پاکستان میں جو بہت زیادہ پسماندہ ملک بھی ہے ہر لحاظ سے، اور منٹل ہیلتھ بڑا نیو رائزنگ سبجیکٹ ہے جس میں بہت ایجوکیٹڈ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے. ایک بیمار تب ایڈمٹ کیا جاتا ہے، وہ نشے کے حوالے سے ہو یا نفسیاتی مسائل کے حوالے سے ہو، جب وہ بہت آگے چلا جائے، مطلب اس کی بہت مسائل کرونک ہو جائے. اس کے سب سے پہلے تھاٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر فیلنگ، اور اس کے بعد پھر اس کی بیہیویئر کا سیویئر مسئلہ آ جاتا ہے. تب ایک فیملی کو اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب اس گھر میں ٹائم نہیں گزار سکتا، یا گھر میں اس کو بہت سارے مسائل ہے، لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، ہمسائے کو تنگ کر رہی ہے، کام شام نہیں کر رہے، اس کے علاوہ ہر ٹائم پہ لڑائی جھگڑا، توڑ پھوڑ، غصہ، جذبات وغیرہ بہت سارے مسائل. تب اس بیمار کو اگر ایڈکشن کے حوالے سے ہو یا نفسیاتی مسائل سے، تب اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. تو اگر ایسا بیمار کہ گھر والی بھی 2-3 ہفتوں سے نیند نہ کرے، بہت سارے پیشنٹ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں 2-3 ہفتے سے ہم نے نیند نہیں کرایا کیونکہ اس بندے نے ہمیں بڑے مسئلے میں ڈالا ہے، بندہ بیمار ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ اویئرنیس میں یہاں دینا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر تھوڑی سی ڈرگس کی طرف آتے ہیں یا تھوڑی سی نفسیاتی مسئلے کی طرف آتے ہیں تو جلدی سے اس کے ایڈمیشن کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری یہ ہے کہ وہ پھر ریکوری میں بھی آسان ہو. جتنا بھی وہ کرونک سٹیٹ میں چلا جائے تو پھر اس کی ریکوری یا اس کی انٹرونشن پروسیس یا مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ پروسیس وہ بھی تھوڑا کمپلیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ میں اپنی طرف سے ایک اویئرنیس دینا چاہتا ہوں. یہاں پہ ہمارے ساتھ جب اس طرح پیشنٹس کی نوعیت کے بارے میں بھی میں نے بتایا کہ اس کی بیہیویئر کا کتنا پرابلمیٹک ہوتا ہے. جب بھی یہاں پہ ایڈمٹ ہوتا ہے تو اگر ایڈکٹ پیشنٹ ہے تو سب سے پہلے وہ وڈرول سٹیج سے گزرتا ہے. وڈرول سٹیج کو ہم اردو میں عام طور پہ تھروٹک کہتے ہیں. تھروٹک وہ سچویشن ہوتا ہے جہاں پہ ایک مریض کو کریونگ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے کہ مجھے نشہ چاہیے، ہر لحاظ میں چاہیے، اور سارا بدن بھی اس کا درد کر رہا ہے. پھر کریونگ دو قسم کے ہے، ایک ایموشنل وڈرول ہوتا ہے، ایک ہے فزیکل وڈرول. فزیکل وڈرول میں سارا باڈی درد کر رہا ہے، سارا بدن ٹوٹتا ہے، بخار بھی ہے، بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے، ساتھ ہی ایک پیشنٹ ہے وہ کبھی کبھی ڈائریا بھی ہوتے ہیں، منہ سے بھی پانی آتے ہیں، آنکھوں سے بھی پانی آتے ہیں. نشے کی طلب، کیونکہ ایک خاص کیمیکل جو ہمیشہ وہ ریگولر لیتا رہا وہ اس کی باڈی سے ایلیمنیٹ ہوا ہے. ایک بندہ شراب پیتا ہے تو ابھی شراب اس کو نہیں ملتا، عام طور پہ اوپائڈز افیم کھاتے ہیں، یا ہیروئن کا ایڈکٹ ہے، وہ ہیروئن آج کل نہیں لے رہا، ایک دم ہم نے کوئٹ کرایا تو اس پہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے باڈی کا، اور وہ ریئیکشن یہ ہے کہ ایک بندہ ابھی ایک تھروٹک، ایک وڈرول سمپٹم میں ہے، جب فزیکلی وہ ریسپانس دیتا ہے، فزیکلی اس کا مسائل ہوتے ہیں، وہ تقریباً 15 دن کے لیے، 18 دن کے لیے، وہ دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہے کہ کتنی مقدار میں وہ نشہ کرتا تھا یا کتنی ٹائم سے وہ نشہ کرتا تھا. اگر زیادہ ٹائم سے زیادہ مقدار میں کرتا ہے نشہ تو پھر زیادہ ٹائم کے لیے فزیکل وڈرول سمپٹم چلتے رہتے ہیں. لیکن جب کم ٹائم سے کم نشہ کرتا تھا تو پھر زیادہ موسٹلی 3-4 دن تک بھی کم ہو سکتے ہیں، لیکن 3 ہفتوں سے بھی بڑھ سکتا ہے. یہ ہے فزیکل وڈرول سمپٹم.
ایڈکٹ پیشنٹس کے لیے یا ڈرگ یوزر کے لیے جو ڈرگس کا غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. دوسرا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. پھر ایموشنل وہ ہے کہ پھر فزیکل کے بعد جو مسائل آ جائے, اور وہ مسائل یہ ہے کہ بار بار اس کی سوچ میں نشہ آنا, کبھی گھر جا کر وہ لانگ ڈرائیو یا وہ دوستوں سے ملنا, وہ جگہوں پہ جانا, دوبارہ اس کے طرف اس کا جو مائنڈ سیٹ چلتا رہتا ہے, تو اس نشے کے حوالے سے سوچیں آنا, پھر کبھی کبھی ایک دم پریشانی آنا, غصہ آنا, نیند کے مسئلے آ جانا, ٹھیک ہے, ایک دم سٹریس میں چلا جانا, یہ عام طور پہ ایموشنل وڈرال ہے جو ریسپانس ایموشنلی کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے تھوڑا سا اس کے سٹارٹ کی بات میں نے کی. سٹارٹ میں جو مینٹل ہیلتھ کی یا نفسیاتی ذہنی بیمار آ جائے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ ذہنی یا نفسیاتی مسائل کا شکار جو پیشنٹس ہیں اس کی میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں یا ڈیفینیشن کرا دوں, وہ یہ ہے کہ ایک نارمل بندہ ہے, اس کی سوچ سمجھ کا صلاحیت ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے, اور جذبات احساسات کھو بیٹھتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں یا مسائل اس میں آ جاتے ہیں, ساتھ ہی اس کی بیہیویئرل یا رویوں کا ایشو آ جاتے ہیں. تو ہم اس بندے کو پھر نفسیاتی یا ذہنی مسائل کی جو بیمار ہے اس زمرے میں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے جب ایک بندے کی ریئلٹی سے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوتا, اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں, کیوں ہوں, میرا یہاں پہ کیا سٹیٹس ہے, اس کے علاوہ اس کو زندگی کے پرپس کا پتہ نہیں ہے, یہاں پہ بیٹھنے کا پتہ نہیں ہے, ریئلٹی سے کنٹیکٹ نہیں ہے, یا اس کی سوچوں میں بہت سارے ایک اضافی سوچیں آ جاتے ہیں جو نفسیاتی مسائل کا ایک بڑا مسئلہ ہے. تو ان پیشنٹس کو پھر کنٹرول کرنا بھی بڑا ایک ایشو بن جاتا ہے, کیونکہ کبھی بھی کسی اور پیشنٹس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے انڈور سیٹنگ میں یا انڈور انوائرمنٹ میں, کسی سٹاف کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہی اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس پیشنٹ جب سٹارٹ میں وڈرال کی نشے کے حوالے سے پیشنٹس آ جائے یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی پیشنٹ آ جائے, تو اس کی ایکیوٹ سٹیٹ پہ ہو, ایکیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے, کم ٹائم کے لیے بہت زیادہ پرووکنگ سٹیٹمنٹ ہے اس کی, ہر فزیکلی بھی بڑا وہ ہاسٹائل ہے, ایگریسیو ہے, آؤٹ ایگریشن ہے اس کی, آؤٹر ایگریشن ہے, کبھی بھی کسی پہ اٹیک کر سکتا ہے, کبھی بھی بہت کچھ نقصان کر سکتا ہے. تو سٹارٹ میں وہ تو ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے, نہ اس سے کوئی بات کی جا سکتی, نہ کوئی بات اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے. تو اس پیشنٹس کے لیے سٹارٹ میں فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے, یا اس کو ہم ڈرگ تھراپی بھی کہتے ہیں, کہ اس کو میڈیسن دیا جاتا ہے تاکہ بندہ سٹیبل ہو جائے, اس کے علاوہ اس کی لیترجی ٹھیک ہو جائے, اس کی پاسچر ٹھیک ہو جائے, یا منٹل سٹیٹ میں وہ تھوڑا سٹیبل ہو جائے. سٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہاؤ ناؤ کا پتہ چل جائے کہ میں کہاں ہوں, اس کو اورینٹیشنز کا پتہ ہو جائے, اس کو میموری کا جو مسائل ہے وہ اس سے نکل آ جائے, تھوڑا سا وہ ڈیلیریم سٹیٹ سے, اس کو جو ڈیلیریم سٹیٹ کہتے ہیں جو سٹارٹ میں آ جائے. اور ڈیلیریم کا تھوڑا سا اگر میں ڈیفینیشن کر دوں تو وہ یہ ہے کہ ایک کنفیوژنل سٹیٹ ہوتا ہے, بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون سے انوائرمنٹ میں ہوں, کس طرح کر رہا ہوں ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ گزرنے کے بعد مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پیشنٹ یا ایڈکشن سے ریلیٹڈ پیشنٹ وہ تھوڑا سٹیبل ہو جاتا ہے. سٹیبل ہونے کے بعد پھر اس کو ہم انسائٹ دے دیتا ہے کہ آپ اس مسئلے کا بیمار ہے, کیونکہ ایک ڈرگ ایک بندہ پیتا ہے یا ڈرگ کا استعمال کرتا ہے یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اس کو مسئلے ہیں, تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں مانتا کہ میں بیمار ہوں, ٹھیک ہے. سٹارٹ میں اس کو انسائٹ دیا جاتا ہے کہ آپ بیمار ہیں, آپ کو یہ مسئلے ہیں, آپ کی یہ بیہیویئر تھا جو سوشلی ویلڈ نہیں تھا, سوشلی ڈیویٹڈ تھا, ماحول اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر تھا, جو ہمارے مینر, ہمارے قدروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس لیے آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کو ایک سائنٹیفک وے سے
کاؤنسلنگ کے تھرو سے یا تھراپیوٹک پروسیس کے تھرو ہم اس کو سمجھا دیتے. کیونکہ ہر ایک کو ایک جیسے ہم نہیں سمجھا سکتے, کیونکہ انسان کے ٹریٹس, ایٹیٹیوڈ, پرسنالٹی اور اس کے ٹینڈنسیز میں فرق ہے. کوئی بندہ کیسی بات سمجھتے ہیں, کوئی کس طرح, اس میں ایجوکیشن, نان ایجوکیشن یا اللیٹرل لوگ بھی ہوتے ہیں, تو اس میں مسئلے آ جاتے ہیں, اور اس حوالے سے ایک سائیکولوجسٹ نے اس کو سمجھانا ہے. پھر سائیکو ایجوکیشن دینے کے بعد اس کی بیماری کو دیکھنا ہے. وہ عام طور پہ انٹیک میں آتا ہے کہ اس کی ڈرگ ہسٹری کیا ہے, اس کی یا مینٹل ہیلتھ ایشوز کتنے ٹائم سے ہے. اس کے بعد ہم اس کے لیے انٹرونشن پلان بنا دیتے ہیں. انٹرونشن پلان یہ ہے کہ اگر مینٹل ہیلتھ کی ریلیٹڈ پیشنٹ ہے تو اس کو سوشل انٹریکشن میں مسئلہ ہے, سوشل آئزولیشن ہے. اس کے علاوہ اس کی انہیڈونیا ہے, اس کی کچھ پازیٹیو سمٹم ہے, کانوں میں آوازیں آنا یا کچھ اور, اس کی عقائد بنی ہوئی ہے, سوچیں بنی ہوئی ہے کہ بلا مجھے مار رہے, بلا مجھے مارنے والا ہے, بلا میرے لیے منصوبی بنا رہے ہیں, میں انسیکیور ہوں, یہ مسئلے ہے, وہ مسئلے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو انڈیویجولی اسیس کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ڈرگ ایڈکٹ پیشنٹ ہے تو سب سے پہلے اس کو نقصان کے طور پہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے ڈرگ کا استعمال کیا, سوشلی آپ کو کتنا نقصان ہوا, انڈیویجولی کتنا نقصان ہوا. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو نشہ کر رہی وہ آپ کی فیملی کو کتنا نقصان ہوا, آپ کو فزیکلی کتنا نقصان ہوا, اور ساتھ ہی اگر یہ ڈرگ آپ جاری رکھیں گی تو کون کون سی نقصانات یا ہارمز آپ کو متوقع ہیں. ٹھیک ہے, آگے یا اس کو آگے آپ کو کیا کیا نقصان دے سکتے ہیں یہ ڈرگز. تو تھوڑا سا اس میں موٹیویشن بھی آ جاتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اور ریلیپس پریونشن کے لیے. پھر آگے جا کر اس ریلیٹڈ تھراپیز, کاسٹ بینیفٹ انالیسس وغیرہ جو ہمارے سائیکولوجیکل یا سی بی ٹی والے ٹیکنیکس ہیں جو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کے لیے میں یہ استعمال کر رہا ہوں, تو اس میں کہ نشے کا نقصان, فائدے وغیرہ ساری چیزوں پہ اب اس کو اویئرنیس دی جاتی ہے. اور بعد میں پھر اس کے لیے ریلیپس پریونشن پہ اسپیشل سیشنز لی جاتی ہے کہ آپ نے نشے سے گھر جا کر کس طرح بچنا ہے. اور اس طرح سائیکوٹک پیشنٹس کے لیے بھی ویسے سیم ریلیپس پریونشن ٹیکنیکس, کیونکہ ایک عام گھر میں تو ہم سارے بیماروں کو کہتے ہیں کہ آپ نے نشے سے دور رہنا ہے, دوستوں کے پاس نہیں جانا ہے, اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے, لیکن سائنٹیفک طریقے سے بتانا وہ کوئی اور بات ہے. اور اس کو اس کی مزاج کو سمجھنے کے بعد اس کو اویئر کیا جاتا ہے کہ ہاں آپ میں یہ مسائل ہیں. اس کو پھر لاسٹ میں اس کی گول سیٹ کیا جاتا ہے, اور گول سیٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے گھر جا کر اپنی روٹین کی زندگی کیسی گزارنا ہے, اور پھر اس کو ہدایات دی جاتی ہے کہ آپ نے دوبارہ آنا ہے, مطلب فالو اپس پہ آپ نے کون کون سے میڈیسن کھانا ہے, کس طرح کھانا ہے, یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ریلیپس پریونشن میں آتے ہیں بعد میں. اور گول سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی آپ گزار رہی ہو تو آپ کس طرح اپنے آپ کو دوبارہ نفسیاتی مسائل میں گرنے سے بچا سکتے ہیں, یا اپنے آپ کو دوبارہ نشے میں مبتلا ہونے سے بچا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.